اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ماہ مبارک کے رمضان کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور چند اہم مسائل کہ جو ضروری ہے، جن کو آپ لوگوں کی سوالات اور اس کے ساتھ کچھ مسائل کے جو ڈسکس کرنا ضروری ہے، لیکن آپ کی خدمت میں ہم خطبہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ جو ماہ مبارک رمضان کی آمد پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ، کہ جو شخص بھی اس ماہ مبارک رمضان میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور ہم نے گزشتہ اس میں بیان کیا تھا کہ کثرت کے ساتھ صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں بلکہ ان کی آل پر بھی، تو ثقل اللہ میزانہ، خداوند متعال اس کے میزان اعمال کو، نیک اعمال کے ترازو کو بھاری کر دے گا اس دن جب لوگوں کے ترازو نیک اعمال سے ہلکے ہوں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ اس نقل کے مطابق من تلا فی آیت من القرآن، کہ جو شخص بھی قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشہور، تو گویا ایسا ہے جیسے ماہ مبارک رمضان کے علاوہ دنوں میں پورا قرآن ختم کیا ہو ایک آیت پڑھنے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، باقی 11 مہینوں میں یہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ایک آیت پڑھے یا مختصر قرآن پڑھے، نہیں، یہ در حقیقت قرآن پڑھنے کی تشویق دلائی جا رہی ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے۔ لہٰذا انسان کوشش کرے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کرے، تھوڑا فرصت نکالے، وقت دیں، قرآن کے معنی کو سمجھیں، قرآن میں تدبر کریں، جو اس کے لیے ایکسیسیبل ہے، جو اس کے لیے پاسبل ہے، جو اس کے لیے ممکن ہے۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں قرآن کی جہاں پہ جنت کا تذکرہ ہے، انسان ان تذکرے کو سنے، اپنے اندر اتارے، ایک انرجی لے، موٹیویٹ ہو، اس پر عمل کرے، دین پر عمل کرے، ان قرآن کی آیات پہ پہنچے جن قرآن کی آیات میں خداوند متعال نے گنہگاروں کو ڈرایا ہے، جہنم سے ڈرایا ہے۔ امت سابقہ کو کس طرح امت سابقہ کے اوپر خداوند متعال نے اپنا عذاب نازل کیا ہے، عقاب کیا ہے، نافرمانی کی وجہ سے، انسان اس کو سوچے، تصور کرے، لرزہ طاری کرنے کی کوشش کرے، ڈر ایجاد کرے، تاکہ انسان نیک اعمال کی طرف، نیک عمل کی طرف رغبت حاصل کرے، ترغیب ہو اسے۔ بہت ساری قرآن کی آیات جس میں خداوند متعال پر بھروسہ اور اعتماد کی بات کی گئی، رزق کی بات کی گئی، تو ان آیات کو انسان پڑھے، تدبر کرے، غور کرے۔ انسان یہ کچھ آیات ہے جس کو انسان سمجھ سکتا ہے، بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ بہت ساری قرآن کی آیات ہیں کہ جس میں استاد کی ضرورت رہتی ہے، پڑھانے والے کی ضرورت رہتی ہے، عالم کی ضرورت رہتی ہے کہ وہ ان آیات کا مطلب بیان کرے کہ کیا آیت کیا بیان کرنا چاہ رہی ہے۔ صحیح ہے، انسان اس میں علماء کرام سے سوالات کریں۔ لہٰذا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ۔ ایک اور چیز جو اس میں بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہے تو اپنے روایتوں میں کہا ہے
کہ اپنے حفظ کے اوپر بھروسہ نہ کریں، بلکہ قرآن میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کھول کر قرآن سے پڑھیں، اپنے حفظ کے اوپر صحیح اچھی طرح یاد ہے اسے. سورہ الحمد یاد ہے، سب کو یاد ہے. سورہ قل واللہ، سورہ توحید یاد ہے انسان کو. صحیح ہے، جہاں پر انسان کے لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے یا کہیں قرآن موجود نہیں ہے، اب تو موبائل میں ہر جگہ انسان کے پاس قرآن موجود ہوتا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان میں ان اوقات کو بچا کر رکھیں. انسان کے ٹریول کر رہا ہے، خود ڈرائیو خود نہیں کر رہا ہے، کہیں ٹریول کر رہا ہے، قرآن اگر ہے تو اب ظاہراً علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید قرآن کھول کر پڑھنے کا، شاید مجھے نہیں معلوم ہے، میں اس میں کوئی نہ میری رائے ہے نہ میرے لیے کوئی بات جو وہ کوئی ثابت نہیں ہے ابھی فقہا کے اعتبار سے کہ فقہا کیا کہتے ہیں. لیکن بہرحال ریکمنڈڈ کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کھول کر انسان پڑھے. لیکن قرآن نہیں ہے، وہ موبائل ہے، انسان کہیں ٹریول کر رہا ہے، انسان کہیں سفر کر رہا ہے، انسان موبائل کھولے، موبائل میں جو کہ انسان اپنے قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے اور اس کی تلاوت کرے. خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں، ماہ مبارک رمضان میں خاص طور پر وجہ معلوم ہے کہ خاص طور پر کیوں ہے. پورا سال قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. روایتوں میں آیا کہ شب و روز میں انسان 50 آیتیں دن میں پڑھے، 50. بعض روایتوں میں 50 آیا ہے، بعض میں 100 آیتوں تک کا بیان آیا ہے. لہٰذا قرآن کی تلاوت، قرآن مہجور نہ ہو. 3 چیزیں ہیں کہ جو قیامت کے دن شکایت کرے گی. ایک مسجد، کہ مسجد شکایت کرے گی کہ لوگ میری مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرے علماء، کہ ظاہراً روایت کا جملہ ہے، شکایت کریں گے کہ میرا واسطہ جاہلوں سے تھا. لہٰذا ایسے سوالات کریں جو کام کے سوالات ہو، اعتقادات کے ہوں، فقہ کے ہو، حلال و حرام کے ہو، شریعت کے ہو. لا یعنی سوال نہ ہو جس کا قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. آسان کرائٹیریا، قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. بہت سارے ہمارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا جاننا نہ جاننا کوئی نہ انسان کے ایمان اور انسان کے اعتقادات سے ریلیٹ کرتا ہے اور نہ انسان کے اعمال سے ریلیٹ کرتا ہے. یا مثلا غیبت کے زمانے کی کیا مشکلات ہیں، غیبت کے زمانے میں کیا روایتوں نے آ کر بیان کیا کہ امام کی غیبت میں مومنین کس طرح اپنے ایمان کو محفوظ کر کے رکھے، کس طرح مومنین کا امتحان ہوگا. اب یہ روایت، اب انسان اس کو ان روایت کو جاننے والا ہونا چاہیے. یہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کو انسان نہیں جانتا ہے. تو 3 چیزیں قیامت کے دن، ایک مسجد، دوسرے علماء کی جو یہ شکایت کریں گے خداوند متعال سے کہ میرا جاہلوں سے واسطہ تھا، کوئی استفادہ کرنے والا نہیں تھا، میں نے درس پڑھا، احکام سیکھے، فقہ سیکھی، حلال و حرام سیکھے، لوگ آ کر جو وہ سوال نہیں کرتے تھے. اور تیسرا قرآن شکایت کرے گا، کہ قرآن شکایت کرے گا کہ لوگ اپنے گھر میں رکھتے تھے لیکن میری تلاوت نہیں کرتے تھے. لہٰذا کوشش کرنا چاہیے انسان کو کہ پورا سال قرآن کی تلاوت کرے، لیکن خاص طور پر اس ماہ مبارک رمضان میں. اس کے بعد نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ. اے لوگو، ماہ مبارک رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا یعنی باقی دنوں میں بند ہوتا ہے، مگر کوئی مسجد ہے، یہ اور مسجد ہوتی ہے نماز کے ٹائم پہ کھلتی ہے، اس کے بعد مسجد بند ہو جاتی ہے، یا امام بارگاہ یا ایسی چیزیں کہ جو ٹیمپرری کھولی جاتی ہے. تو جنت کے دروازے کیا؟ مگر جنت کے دروازوں کا یہ سینس بھی ہے جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے؟ نہیں، ظاہر مراد یہ ہے کہ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، کہ اس مہینے میں تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بظاہر جو میری عقل میں جو بات آ رہی ہے اس جملے کی جو تشریح میں، وہ یہ کہ اس مہینے میں جنت کے میں جانے کے اسباب آسان ہو گئے ہیں. اس مہینے میں جنت میں جانے کے اسباب آسان ہو گئے. جس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ماہ مبارک رمضان میں
قدم قدم پر خداوند متعال اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرتا ہے. افطار کا وقت آتا ہے، شب جمعہ آتی ہے، جمعے کا دن آتا ہے، قدم قدم پر خداوند متعال اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. انسان کے اندر اس ماہ مبارک رمضان کے احترام میں ایک ایسا انگیزہ ایجاد ہوتا ہے، ایک ایسا جوش پیدا ہوتا ہے کہ انسان عبادت کی طرف بڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. انسان پورا سال گناہ کرتے ہوئے بعض اوقات حیا محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں پر تنہائی میں ہے جوان، روزے کی حالت میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سامنے جو ہے وہ اس کے انٹرنیٹ کے ساتھ سوشل میڈیا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے. تو جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے گئے. شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب جو جنت میں جانے کے ہیں وہ آسان قرار دیے گئے. لہٰذا ظاہراً یہ معنی ہونا چاہیے. اگر کسی کے پاس کوئی اور ہو تو ہمیں بھی اطلاع کیجیے گا کہ ظاہراً جو وہ یہ معنی ہے کہ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ فاسألوا ربکم اللہ یغلقھا عنکم. بس خدا سے دعا کرو کہ ان جنت کے دروازوں کو ہم پر بند نہ کر دے. تیری توفیقات جس طرح اس ماہ مبارک رمضان میں تیری توفیقات ہمارے لیے شامل حال ہے، تیری توفیقات ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی چلتی رہے. وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةً، اور جہنم کے دروازوں کو اس مہینے میں بند کر دیا گیا. فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يَفْتَحَ عَلَيْكُمْ اللہ یفتح علیکم. لہٰذا خدا سے جہنم کے دروازوں کو اس مہینے بند کر دیا گیا. لہٰذا خدا سے دعا کرو کہ جہنم کے دروازوں کو ہمارے لیے نہ کھولے. کہ اس کی اپوزٹ تشریح اس کے اوپر اس طریقے سے آ سکتی ہے. لہٰذا انسان اس مہینے میں پوری توجہ کے ساتھ، خاص طور پر جب انسان آہستہ آہستہ رمضان کے اختتام کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو توجہ کم ہو جاتی ہے. وہ انگیزہ، وہ ولولہ، وہ جوش آہستہ آہستہ جو وہ ٹھنڈا پڑنا شروع کر دیتا ہے. لہٰذا انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کریں. اب ہم تقریباً ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام میں ہیں، لہٰذا چند مسائل فطرے سے متعلق. فطرہ جو ایک اہم ترین واجب ہے، اور ظاہراً روایت کا جملہ ہے کہ تمہارے روزے ہوا میں معلق ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، معلق ہے. جب انسان فطرہ نکالتا ہے تو یہ روزے آسمانوں پر جاتے ہیں، قبولیت کے مقام تک جاتے ہیں. تو فطرہ ایک اہم ترین واجب ہے. لہٰذا فطرے کے مسائل، ظاہر ہم اس مختصر سے نشست میں تو سارے مسائل نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن یا بیان نہیں کر سکیں گے، لیکن کوشش کریں توضیح المسائل انسان کھولیں، فطرے کے مسائل کا مطالعہ کریں، دقیق مطالعہ کریں، ڈیپلی مطالعہ کریں. جو بات سمجھ میں نہ آئے علماء کرام سے جو وہ اس کے بارے میں سوال کریں. فطرہ، اب ایک مسئلے کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے فطرہ بنیادی طور پر، میں فطرے کے بارے میں پہلے ایک چیز بتا دوں کہ جو بھی گھر کا وہ فرد کہ جو اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا ہے، ایک شخص کماتا ہے، باپ کماتا ہے، بیٹے، بیوی، بچے، ممکن ہے کوئی اور بھی، جیسے چاہے وہ کفالت اس شب کی کفالت ہو. لہذا اسی وجہ سے وہ مہمان کہ جو آج اس باپ کے گھر، اس مرد کے گھر آئے ہیں، اور اس طرح مہمان ہے کہ جس طرح اس کی کفالت کی جائے. لہذا فقہا یہ کہتے ہیں، اگر سیستانی دامت برکاتہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ افطار پر آئے اور افطار کر کے چلے گئے تو یہ اس کی کفالت نہیں کہلائیں گے، ان کا فطرہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ رات بھر یا جو اذان مغرب کا ٹائم ہو اس وقت عرف میں لوگوں کی نگاہ میں یہ کہا جائے کہ آج کی رات یہ آنے والا مہمان اس کی کفالت میں تھا. اب جیسے یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ بیٹی آئی ہوئی ہے اپنے میکے، مثال کو 15 رمضان کو آ گئی، 20 رمضان کو آ گئی،
23 رمضان کو آ گئی، 3-4-5 دن پہلے عید سے پہلے آ گئی. اب یہ اپنے باپ کے گھر آئی یہ بیٹی، تو اب یہ کہلائے گا کہ اس مدت میں جب مغرب کا وقت ہوا، وہ لیلۃ العید، شب عید، 30 یا 29ویں رمضان ختم ہونے کے بعد جو نیکسٹ ڈے پہلی شوال آئی، اس رات مغرب کے وقت یہ باپ کی کفالت میں ہے، تو اس کا فطرہ واجب ہو گیا باپ کے اوپر. لہٰذا چاہے وہ نماز مغرب عشاء پڑھنے کے بعد افطار کرنے کے بعد بیٹی چلے گئی، لیکن چونکہ مغرب کے وقت وہ باپ کی کفالت میں تھی، اگر اسی وقت آئی ہوتی اور افطار کر کے چلی گئی ہوتی تو کفالت میں نہ کہلاتا. لیکن چونکہ وہ 3-4 دن سے تھی اور کفالت میں تھی اور مغرب کی اذان ہو گئی اب باپ کی کفالت میں ہے، لہٰذا جو وہ باپ کے اوپر جو وہ بیٹی کا فطرہ آ گیا. لہٰذا فطرہ واجب ہے اس ہیڈ آف دا فیملی جو ان کی کفالت کر رہا ہے. کفالت میں کھانے پینا شامل ہے. اچھا، بعض اوقات ہیڈ آف دا فیملی ممکن ہے کما نہ رہا ہو، مثلا بیٹے کما رہے ہیں تو یہ بیٹوں کی کفالت میں کہلائے گا. اس ہماری اگزامپل میں یہ بہن بھائی کی کفالت میں ہے. لہذا جو بھی اس کی کفالت میں ہو تو وہ جو کفیل ہے، جو کفالت کرنے والا ہے، ان کے اوپر واجب ہے فطرہ دینا. فطرہ آٹا، چاول، اناج، یہ فطرہ دینا واجب ہے. اچھا، یہاں پر فدیہ اور کفارے سے فرق ہے. فدیہ اور کفارے میں خود آٹا دینا ہے، اناج دینا ہے، چاول خود دینے ہیں. لیکن فطرے میں الاؤڈ ہے کہ چاہے آپ، اچھا فطرے میں 3 کلو ہے، 3 کلو آٹا دیں یا فقیر شریک کو 3 کلو آٹے کی قیمت دے، پر ہیڈ 3 کلو. لہذا یہ ہیڈ آف دا فیملی، یہ فیملی کا اس گھرانے کا کفالت کرنے والے کے اوپر خود کا اور جو بھی اس کے انڈر میں، لہذا خود ایک، مثلا 2 بچے اور بیوی، تو ٹوٹل ہو گئے 4 لوگوں کا فطرہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. ہر بندے کا، ہر شخص کا 3 کلو، لہذا 3 into 4 12، 12 کلو آٹے کی قیمت شیعہ دیندار غریب کو، کہ جس کی تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے. پس فطرہ واجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جو کسی کی کفالت کر رہا ہے، جو اس کے انڈر میں ہے. اچھا، ممکن ہے کہ ایک شخص اکیلا زندگی گزارتا ہے اور اکیلے جو ہے وہ یا گھر میں رہتا ہے یا کہیں پر بھی رہتا ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی بھی اس کی کفالت میں نہیں، تو اپنا فطرہ دینا پڑے گا. یہ بات بالکل جو وہ کلیئر اور واضح ہے. فطرے میں ہم نے بیان کیا کہ 3 کلو آٹا، چاول وغیرہ. اچھا، یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. یہ جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا حضرات سے کہ اس سال فطرہ کتنا ہے، یہ سوال اللاجیکل ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول ہے یہ سوال. اب آپ بازار میں ہیں، شاید ممکن ہے مولوی کو نہ پتا ہو، جس طرح عام مردوں کو گھر کی ان چیزوں کی قیمتیں نہیں معلوم ہوتی ہے. تو یہ مولوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ 3 کلو آٹے کا یا 3 کلو چاول کا، یا آپ کیا دینا چاہتے ہیں، آپ کس چیز کی قیمت دینا چاہتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جو فرمایا ہم نے، اس کی قیمت دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں، اور کس، ممکن اس کے اندر بھی مختلف کیٹیگریز کی ہو. چاول مختلف اقسام کے جو مارکیٹ میں موجود ہیں، مختلف قیمتیں موجود ہیں. آپ پرٹیکولر کس چاول کی جو وہ قیمت دینا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ سوال کہ اس سال فطرہ کتنا ہے، یہ لاجیکل سوال ہے. اگرچہ بعض اوقات بیچارے علماء اس ذمہ داری کو اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس سال جو وہ اتنا فطرہ ہے،
تو وہ در حقیقت کیلکولیشن کر کے بیٹھنا پڑتا ہے ان کو، وہ پورے سال ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آٹے کا کیا ریٹ ہے، لیکن عوام کے لیے جو وہ انہیں جاننا پڑتا ہے تاکہ فطرہ بتا سکے۔ اچھا یہ بات یاد رہے کہ آپ فقط کسی مولانا سے یہ پوچھ لیں کہ فطرہ کتنا دیں، اور مولانا یہ بتا دے کہ اس سال مولانا کیلکولیشن کی آٹے کی، اور فار ایگزامپل آٹے کی کیلکولیشن کے لحاظ سے بنتا ہے مثلا مجھے نہیں معلوم ہے 300 روپے، مثلا 3 کلو کے 300 روپے بنتے ہیں۔ اب مولانا کو معلوم ہے کہ یہ میں نے 300 روپے آٹے کا ریٹ بتایا، جو فطرہ نکال رہا ہے یا تو وہ چیز دے فقیر شرعی کو، جس کی تفصیل بعد میں ہم بیان کریں گے، یا کس چیز کے بدلے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ یہ 300 روپے میں چاول کے دے رہا ہوں، آٹے کے دے رہا ہوں، دال کے دے رہا ہوں، روٹی کے دے رہا ہوں، مکرونی کا دے رہا ہوں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ فقط ہم مولانا سے پوچھ لیں اس سال کتنا ریٹ ہے، اور مولانا نے بتا دیا مثال کو 300 روپے پر ہیڈ، اور یہ نہیں بتایا کہ کس کے اگینسٹ میں ہے، کس چیز کے ہے، یہ تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو نکالتے ہوئے معلوم ہونا چاہیے کہ فطرہ، کہ یہ جو آپ پیسے 3 کلو پیسے دے رہے ہیں یہ کس چیز کی قیمت لگائی ہے، کس چیز کی قیمت لگائی ہے، یہ اجمالی کافی نہیں ہے، صحیح نا؟ لہذا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 3 کلو جو ہے وہ کس چیز کے پیسے ہیں۔ یہاں تک یہ مسئلہ بھی مکمل ہو گیا کہ چیز دی جائے یا اس کی قیمت دی جائے۔ فطرہ جو واجب ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان غنی ہو، انسان غنی ہو۔ کیا مطلب انسان غنی ہو؟ فقیر شرعی کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے۔ دیکھیں خمس فرق نہیں پڑتا، امیر ہو غریب ہو سب کے اوپر خمس واجب ہے۔ خمس جو ہے وہ فقط امیروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر غریب کے لیے بھی، اگر سال بھر اگر کوئی چیز بچ گئی، سال بھر اگر اس کے استعمال میں نہیں آئی تو اس کا خمس دینا پڑے گا، چاہے شخص امیر ہو چاہے شخص غریب ہو، فرق نہیں پڑتا۔ لیکن فطرہ اچھا یہ یاد رکھیے گا، فطرہ پارٹ آف زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی ایک قسم ہے فطرہ، زکوٰۃ ہے در حقیقت، زکوٰۃ اسی لیے اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ فطرہ۔ ایک نارمل زکوٰۃ ہے، ایک زکوٰۃ فطرہ ہے۔ زکوٰۃ فطرہ واجب ہے غنی شخص کے اوپر، فقیر شخص کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اب غنی کس کو کہتے ہیں؟ سوال ہے۔ مالدار کس کو کہتے ہیں؟ غریب اور فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ فقیر کے اوپر فطرہ واجب ہے، اور فقیر کے لیے جائز ہے کہ وہ فطرہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے اگر باقی شرائط موجود ہوں۔ لہذا فطرہ اور زکوٰۃ ایکسیپٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقیر ہونا چاہیے۔ تو اب سوال یہ کہ فقیر، اچھا اب فقیر ہماری اردو زبان میں فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو فارسی میں کہتے ہیں گداگر، بھیک مانگنے والا۔ شریعت میں بھیک مانگنے والا فقیر نہیں ہے۔ فقیر جس کو اردو میں ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے، اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے غریب آدمی۔ اب دو چیزیں ہو گئی، فقیر شخص کے لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور فقیر ایلیجیبل ہے، اگر باقی شرائط بھی اگر موجود ہوں تو فقیر زکوٰۃ فطرہ لے سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے غنی یعنی مالدار شریعت کی ڈیفینیشن میں کون کہلاتا ہے، اور غریب جس کو فقہ میں کہتے ہیں فقیر شرعی، یہ کون بنتا ہے؟ اب ہم اس کی ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ فقیر شرعی کس کو کہتے ہیں۔ اچھا فقیر اور غنی یہ اپوزٹ ہے، غریب اور مالدار اپوزٹ ہے، لہذا ایک ڈیفینیشن واضح ہو جائے گی تو دوسری ڈیفینیشن آٹومیٹک واضح ہو جائے گی۔ اب فقیر ڈیفینیشن وائز کون کہلاتا ہے کہ جس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے، فقیر کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے۔ اس کی ڈیفینیشن فقہا یوں بیان کرتے ہیں کہ فقیر یعنی وہ شخص، دیکھیں خمس
سہم سادات، اس میں بھی یہ شرط آتی ہے کہ وہ فقیر ہونا چاہیے. فقیر سے مراد گداگر نہیں ہے، مسجد کے باہر بھیک مانگنے والا نہیں. ہو سکتا ہو لیکن ممکن ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ غنی ہو. اور بہت سارے وائٹ کالر جنہیں آپ مالدار سمجھتے ہو ممکن ہے وہ فقیر شرعی ہو. اگرچہ جو ہم ڈیفینیشن بیان کرنے جائیں گے، کیونکہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب ہم ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم بھی فقیر ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن بہرحال ڈیفینیشن سن لیجئے کہ فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہے. فقیر یعنی فقیر شرعی، غریب، بھکاری نہیں، گداگر نہیں. فقیر شرعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی انکم، جس کی آمدنی، جس کی ارننگ اس کے سال بھر کے ایکسپنسز اور اخراجات سے جس کی آمدنی کم ہو اور اس کے جائز حلال بغیر اسراف کیے ہوئے اس کے ایکسپنسز اس کی انکم سے زیادہ ہو، اس کی انکم سے زیادہ ہو. یعنی انکم کم، جائز اخراجات زیادہ. بہت سارے ہمارے مڈل کلاس لوگ ممکن ہے فقیر شرعی میں فال کرے، ممکن ہے وہ فقیر شرعی کہلائے کہ ان کے آمدنی جو ہے وہ کم ہے اور ان کے جائز اخراجات جو وہ زیادہ ہے، تو یہ فقیر شرعی کہلاتا ہے. اگرچہ مستحب ہے اور روایتوں میں آیا کہ فقیر شخص بھی فطرہ دے. حتیٰ روایتوں میں آیا کہ اگر فقط اس کے پاس ایک صاع یعنی 3 کلو، فقط 3 کلو آٹا موجود ہے، پوری فیملی کے پاس 3 کلو آٹا موجود ہے، تو وہ کس طرح دے؟ وہ مستحب کا مسئلہ ہے. ابھی ہم فی الحال اس مسئلے کو نہیں چھیڑتے ہیں. تو بس مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہو گیا کہ فقیر وہ ہو گیا کہ جس کی آمدنی کم ہو اور اس کے جائز اخراجات زیادہ ہو. یہ تو ایک پورشن ہو گیا. دوسرا پورشن کیا ہے؟ دوسرا پورشن یہ ہے کہ اس کے پاس آمدنی تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس زمینیں پڑی ہوئی ہے اور کوئی زمین بیچ کر وہ اپنے پورے سال کا جو وہ اخراجات کو کور کر سکتا ہے. نہیں بیچنا چاہ رہا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ پڑا ہوا ہے. یہ پورا پیسہ، یہ زمین یا گولڈ یا XYZ اگر اس کو بیچ دے تو نہ خود حرج میں مبتلا ہوگا اور نہ ہی اور حرج میں بھی مبتلا نہیں ہوگا، اور پورے سال کا جو ایکسپینس ہے اس کا اور اس کی فیملی کا جو اس کے سر پر ہے وہ کور ہو جائے گا. تو یہ فقیر نہیں کہلائے گا. بس 2 چیزیں ہو گئی، یا اس کے پاس ایسا کوئی ارننگ سورس ہو، کمانے کا ذریعہ ہو جس سے وہ اپنے پورے سال کی جائز اخراجات کو پورا کر لیتا ہے، تو یہ فقیر نہیں ہے، یہ غنی اور یہ مالدار ہے. یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ اگر وہ اسی بیچ دے تو اپنا سال جو وہ پورا اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پورا کر سکتا ہے، تو یہ مالدار کہلائے گا اور فقیر نہیں کہلائے گا. لہٰذا مالدار اور فقیر 2 اپوزٹ لفظ ہیں اور اس کی ڈیفینیشن جو اس کے ذریعے سے واضح ہو جاتی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.